اب عشق میں اور شرک میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ اکثر جو ہے وہ جو دوسرے اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں مزارات پہ جا رہے ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں، آپ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے وہ کسی سے مدد مانگنا اللہ کے علاوہ شرک کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ پھر اپنے کسی سے پانی کا گلاس بھی نہ مانگا کریں۔ جی عامر بھائی، ایک سوال ہے کہ عشق اور مذہب 'ਚ ਕੀ فرق ہے؟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ کہ عشق ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, مذہب ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ذرا ਤੁਸੀਂ روشنی پانی ہے جناب۔ یہ کویشچن بڑا ایک طرح سے انٹرسٹنگ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیکنیکل بھی ہے۔ مذہب جو ہے وہ بیسیکلی اگر میں آپ کو نٹ شیل میں سمجھاؤں مختصر لفظوں میں، تو مذہب جو ہے وہ کوڈ آف لائف ہے۔ مذہب جو ہے وہ آپ کو زندگی گزارنے کا راستہ بتاتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے جو اپنے لین دین کے معاملات ہیں وہ کیسے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنی رشتہ داری کے معاملات کیسے کرنے ہیں، آپ نے دوستوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے، نیبرز کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے۔ یہ کوڈ آف لائف ہے جو، اور یہ واحد، آپ کو یہ بھی میں آپ کے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ یہ واحد مذہب ہے اسلام جو ہے، جو کوڈ آف لائف دیتا ہے، جو نظام حیات دیتا ہے۔ وہ اور کوئی مذہب نظام حیات نہیں دیتا۔ باقی کے مذاہب کیونکہ ہم ان کو مانے بغیر جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان باقی کتابوں پہ بھی ایمان لانا وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے جو ہے وہ وحی پہ یا الہام پہ یا صحیفوں پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ بٹ جو کوڈ آف لائف ہے، جو نظام حیات ہے، وہ صرف اسلام دیتا ہے۔ تو مذہب جو ہے وہ آپ کو صرف بتائے گا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ نے روزہ کیسا، حج، یہ جو احکام الہی ہے۔ لیکن مذہب جو ہے وہ آفٹر لائف مذہب خاموش ہے۔ کوئی مذہب اس کا جواب نہیں دیتا کہ واٹ آفٹر لائف، مرنے کے بعد کیا ہوگا، پر جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سب مذہب میں یہی ہے۔ ہندو مذہب لے لیں، اس میں بھی یہی ہے، کرسچینٹی میں بھی یہی ہے، جوڈیزم میں بھی یہی ہے، اسلام میں بھی یہی ہے، بدھسٹ میں بھی یہ، سب مذاہب میں یہی ہے۔ مرنے کے بعد جنت ہے، دوزخ ہے، حساب ہے، کتاب ہے، سب کچھ۔ بٹ اگلا جو مرحلہ ہے وہ عشق کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد کا مرحلہ جو ہے وہ عشق کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ اب اگر آپ عشق کی کشتی پہ سوار ہیں اپنی زندگی میں ہی، جیسے کہ اولیاء کرام کا جو ہے وہ شیوا رہا ہے کہ وہ عشق کو انہوں نے اپنایا ہے، مذہب کو آپ نے اختیار کرنا ہے، عشق کو آپ نے اپنانا ہے، آپ نے اس کو اپنے اندر انڈیلنا ہے، جیسے آپ پانی پیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مذہب آپ کو ایک راستہ دیتا ہے، لیکن ایک سرٹن لمٹ تک جا کے آگے بلینک ہے، اندھیرا۔ اس کے آگے پھر عشق کی جوت جو ہے، عشق کا چراغ جو ہے، وہ اس اندھیرے میں آپ کو راستہ دکھائے۔ یہ فرق ہے جناب مذہب میں اور عشق میں، میری ناقص رائے کے مطابق۔ کہ اب عشق میں اور شرک میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ اکثر جو ہے وہ جو دوسرے اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ شرک کر رہے ہیں، آپ مزارات پہ جا رہے ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں، آپ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے وہ کسی سے مدد مانگنا اللہ کے علاوہ شرک کرنا ہے۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ پھر اپنے کسی سے پانی کا گلاس بھی نہ مانگا کریں۔ آپ کسی سے جو ہے وہ اگر تکلیف میں ہیں تو ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جایا کریں۔ آپ کسی سے کوئی بھی کسی بھی طرح کی، چاہے آپ موت کے دہانے پہ کھڑے ہیں تو تب بھی آپ پھر کسی کو یہ نہ کہا کریں بھائی مجھے بچانا۔ اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جو ہے وہ شرک ہے۔ تو جو ہے ہی فنا فی اللہ، جو ہے ہی فنا فی اللہ، جو اللہ میں غرق ہو چکے ہیں، جو اللہ میں فنا ہو چکے ہیں اور فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ میں داخل ہو چکے ہیں، تو ان سے مانگنا بھی تو اللہ سے مانگنا ہے۔ فنا فی اللہ میں جب آپ چلے گئے، جیسے کہتے ہیں باہو با خدا است، کہ باہو با خدا است، کہ باہو جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے۔ جو ہے ہی اولیاء کرام فنا فی اللہ،
اور فنا فی اللہ کے بعد وہ بقا باللہ کے مقام پہ اللہ کی ذات میں فنا ہو کے وہ اللہ کے ساتھ باقی ہو گئے ہیں، تو ان سے مانگنا تو اللہ سے ہی مانگنا ہوگا نا، جب وہ ہے ہی، مطلب آپ ایک قطرے کو پانی میں مطلب سمندر میں ڈال دیں، یا سمندر کو آپ جو ہے وہ سمندر میں سے وہ قطرہ نکال لیں اور اس کے بعد دوبارہ اس کو سمندر میں ڈال لیں، تو کیا فرق ہے بھائی جان؟ آپ دیکھیں نا، آپ پانی کا گلاس آپ نے لیا سمندر میں سے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ سمندر کا پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ برف کی اصلیت کیا ہے؟ پانی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی صرف کثافت چینج ہوئی ہے، اس کی حیت تو نہیں بدلی نا، وہ تو ہے ہی پانی ہی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اولیاء کرام جو ہے یہ فنا فی اللہ میں غرق ہو کے بقا باللہ کے مقام تک جو پہنچ جاتے ہیں، ان سے پھر شرک ورک کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، شرک اور عشق میں بال برابر فرق ہے، بال برابر فرق ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے اولیاء کرام کے لیے، یہی صراط مستقیم ہے اولیاء کرام کے لیے کہ عشق میں وہ شرک کی حد نہ پار کر جائیں۔ عام آدمی کے لیے حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں مقربین کی نیکیاں جو ہیں وہ ابرار کے گناہ ہیں، اور ابرار کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہیں۔ یعنی ابرار کہتے ہیں جو بندے بہت عبادت کرنے والے، عبادت گزار ہوتے ہیں اور متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کی جو نیکیاں ہیں وہ مقربین کہتے ہیں جو اللہ کے قریبی لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ ابرار کی نیکیاں مقربین کے نزدیک گناہ ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ کہ آپ بغیر اللہ کو دیکھے، بغیر اللہ کی آواز سنے آپ اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے یہ گناہ ہے کہ تم نے دیکھا نہیں، عبادت کس کی کر رہے ہو، مطلب ٹکرے مارے ہو۔ اور سلطان صاحب ایک کتاب چ پڑھ رہے سی کہ جناب فرماندے کہ ایک وقت آندا ہے بندے دے کہ لبیک یا عبدی، جنی دیر آواز نہیں آنی انی دیر تک سجدے میں سے سر نہیں اٹھانا، اس وقت تک۔ مولا کائنات جو ہے وہ امیر المومنین ہمارے جو ہیں، ان کا بھی یہ فرمان ہے کہ میں اس وقت تک سجدے سر نہیں اٹھاتا جب تک میں اس کو دیکھ نہیں لیتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو ایک سیکنڈ کے ہزارویں کروڑویں حصے میں وہ تو ہیں ہی ان کے ساتھ، تو وہ تو ویسے تو انہوں نے ہمارے جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، عام آدمی کے لیے بات کی ہے۔ دوسری بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ ابرار کی نیکیاں مقربین کے گناہ، اور اسی طرح سے مقربین کی نیکیاں، یعنی جو مقربین کہتے ہیں جو قریبی لوگ ہیں، تو قریبی لوگوں کی جو نیکیاں ہیں وہ ابرار کے گناہ ہیں، ہاں، جو اس کے قرب میں ہیں، جو اس کے قرب میں ہے وہ مقربین ہیں، تو مقربین کی جو نیکیاں ہیں وہ ابرار کے گناہ ہیں۔ اب اس کی مثال جو ہے وہ قرآن پاک میں اس کی واضح بہت بڑا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا۔ جب حضرت خضر نے وہ کشتی توڑی، حضرت موسیٰ ابرار تھے، ان کے لیے وہ گناہ ٹھہرا، ان کے لیے وہ حکم الہی ہے، بچے کو مار دیا، ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ کے لیے وہ قتل تھا، قتل ناحق کا لفظ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے؟ کہ یہ تو نے کیا قتل ناحق کر دیا، ٹھیک ہے؟ وہ جو بزرگ تھے، جو اولیاء کرام ہے، وہ اجتہاد ہے اس بات پہ، ولی اللہ ہیں، ان کا نام حضرت خضر ہے، تو وہ حضرت خضر کے نزدیک وہ حکم الہی تھا۔ تو مقربین کی نیکیاں ابرار کے گناہ ہیں، اور ابرار کی نیکیاں مقربین کے گناہ، یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دی بات۔ تو یہیں سے جو ہے وہ شرک اور عشق میں فرق آ جاتا ہے۔ وہ شرک سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ عشق میں اتنا مطلب آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ یہ تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی یہ چیز ہی ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جب آپ عشق کی منزل پا لیتے ہیں یا عشق کے مسافر بھی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سچا عشق حسین ابن علی دا باہو، حضور سلطان صاحب فرماتے، سچا عشق حسین، حضرت حسین ابن علی دا باہو، سر دیوے راز نہ بننے ہو۔ تو جب آپ عشق کی منزل میں چلے جاتے ہیں یا عشق کے مسافر بن جاتے ہیں عشق کی راہ کے، تو پھر ایسے ایسے اسرار الہی آپ پہ جو ہے وہ کھلتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے، اس پہ آپ نے پھر سر دینا ہے، جیسے اولیاء کرام نے کیا، جیسے تمام 12 کے 11 جو ائمہ کرام ہیں وہ تمام کے تمام شہید ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی جو ہے وہ امام ایسا نہیں جو اپنی طبی موت دنیا سے گئے ہوں، وہ سب کے سب شہید ہوئے ہیں شہادت کے۔ تو وہ سر دے دیے انہوں نے، راز نہیں کھولے۔ تو جب آپ عشق کی منزل پہ پہنچتے ہیں، عشق کے مسافر بنتے ہیں راستے کے، تو پھر آپ کے سامنے یہی فرق ہے جناب، عشق میں اور شرک میں، جو ابرار اور مقربین کی نیکیوں اور گناہوں میں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ میں بہت شکر گزار ہاں خلیفہ عامر حنیف صاحب دا، انہوں نے بہت نالجیبل سانوں گلاں دسیاں نے، اور نیکسٹ میرا پلان ہے کہ اسی پوڈ کاسٹ کریے
ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਬੁਲਾਈਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਤਮਾਮ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਡਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜੀਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।